نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا پارہ نمبر 11 سورہ یونس رکوع نمبر 7 آیات نمبر 65 66 67 68 69 اور 70 وَلَا يَنْكَ قَوْلُهُمْ اور رنجیدہ نہ کرے آپ کو ان کی باتیں اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک بلا شبہ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض خبردار ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض تحقیق کے ساتھ اللہ ہی کے لیے ہے من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسرے شرکا کو پکارتے ہیں یا پکار رہے ہیں يتبعون الا الظن یہ لوگ پیچھا نہیں کرتے تابعداری نہیں کرتے مگر صرف گمان کے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں ہے یہ لوگ مگر صرف اٹکل دوڑاتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات پیدا فرمایا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور دن کو دیکھنے کا ذریعہ بنایا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے سبحانہ اللہ پاک ہے اللہ پاک اس سے پاک ہے هو الغنی وہ غنی ہے بے پرواہ ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ان عندکم من سلطان بہذا تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تم کو علم نہیں ہے یا جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون آپ فرما دیجئے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے متاع فی الدنیا دنیا سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے ثم الینا مرجعہم پھر ہمارے طرف ان کا لوٹنا ہے اور ہمارے طرف ان کا لوٹنا ہوگا ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون پھر ہم چکائیں گے ان کو سخت عذاب بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے مذکورہ آیت نمبر 65 میں سب سے پہلے تو تسلی ہے رسول اللہ مبارک
صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تعلیم ہے امت کو کہ منکرین، مشرکین، معاندین، حاسدین، کافرین کے باتوں سے آپ غمگین نہ ہو. ان بدبختوں کے پروپیگنڈے سے، ان کی باتوں سے، ان کے فضول اعتراضات سے آپ دلگیر نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو. ساری عزت، رفعت، غلبہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ کو عزتوں سے بھی نوازا ہے اور رفعتوں سے بھی نوازے گا اور نوازا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، غلبہ بھی عطا فرمایا ہے. سورہ مجادلہ میں ہے، رکوع نمبر 3 میں، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، بلکہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اللہ تعالی نے غلبہ کے لیے بھیجا ہے، مغلوبیت کے لیے نہیں بھیجا ہے. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أي ليغلبه على الدين كله. اور انشاءاللہ اسلام غالب تھا اور اسلام غالب آئے گا. ہر زمانے میں، ہر وقت میں اسلام کی حقانیت ثابت ہوگا اور ہوتا ہے. اسلام غالب تھا اور غالب رہے گا. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بلند تھا، بلند رہے گا اور تا قیامت بلند رہے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والا ہے ان کے اقوال کو اور جاننے والا ہے ان کے اعمال کو. ان بدبختوں کو ان کے بد زبانی، بدتمیزی، بد اخلاقی، بد اعمالی کی بنیاد پر بروز قیامت ضرور سزا ملے گی. آیت نمبر 66 میں فرمایا، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، خبردار، بلا شبہ آسمانوں میں جو رہنے والے ہیں اور زمین میں جو رہنے والے ہیں، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ کے قبضے قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، باہر نہیں ہے، اور نہ اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج اور باہر ہے. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بغیر غیر کو شریک بناتے ہیں، شرکا بناتے ہیں، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں، یہ مشرکین صرف اور صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، صرف اٹکلیں دوڑاتے ہیں. ان کے پاس کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے، صرف گمان ہی گمان ہے. حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ معبود عبدیت یہ گمان کے بنیاد پر نہیں ہوتی. معبود آپ گمان کے بنیاد پر نہیں بنا سکتے. اس کے لیے علمی ایقان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اٹکل اور تک پر کسی کو معبود بنانا، پتھر کو، حجر کو، شجر کو، صنم کو، یہ ایسے کمقلوں والے، ناسمجھو والے کردار ہے. میرے بھائی، اس کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور دلائل سمجھنے کے لیے عقل سلیم کی ضرورت ہوتی ہے. جس شخص کے اندر غور و فکر ہو، سوچ اور بچار ہو، عقل ہو، تو وہ اس حوالے سے فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر وہ مخلوق کو آپ معبود کیسے بنا سکتے ہیں؟ مخلوق تو خود محتاج ہے، مخلوق تو لا ينفع ولا يضر ہے. وہ تو نفع نہیں دے سکتے، وہ تو ضرر بھی نہیں دے سکتے. وہ بت جو ہے اپنے آپ سے خود ایک مچھر نہیں ہٹا سکتے. لہذا عبادت کا لائق اور فائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور جو ہمارا خالق ہے اور پورے کائنات عالم کا خالق و مالک و رازق ہے. آیت نمبر 66 میں فرمایا،
کہ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو آرام کے لیے پیدا فرمایا، دن کو آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، دن کو چیزیں صاف ستھرے نظر آتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بلا شبہ ان میں نشانیاں ہیں، دلائل ہے، واضح نشانی آیات ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، حق کو قبول کرنے کے لیے حق سنتے ہیں، ایسے ہے کہ وہ عمل کرنے کے واسطے سنتے ہیں۔ ظاہر ہے رات کے اپنے فوائد و ثمرات ہے، رات آرام کے لیے ہوتا ہے، سکون کے لیے ہوتا ہے، دن کے اپنے فوائد ہے، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ معیشت کا تجارت اور کاروبار وغیرہ، یہ اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں عالمی انسانیت کے لیے سبق ہے، درس عبرت ہے کہ اے تذکیر بآلاء اللہ جس کو کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس کو تذکیر بآلاء اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے نعمتوں کو دے کر اللہ کو یاد کرنا، تو اس تخلیق میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں ہے اور اس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے بغیر کسی غیر کی عبادت مت کرو۔ پھر فرمایا قالوا اتخذ اللہ ولدا، سورہ بقرہ میں ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ادھر ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا بغیر واو کے ہے۔ ان مشرکین نے اللہ کے لیے بیٹا بنایا ہے۔ اللہ کے لیے بیٹا بنانا یہ اللہ کو سب و شتم کے مترادف ہے، حالانکہ اللہ تعالی توالد تناسل سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ پاک ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اللہ کے لیے کہ لہو ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ سب اللہ کی مملوک ہے، مخلوق ہے۔ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی معاون اور مددگار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی متصرف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود متصرف الاحوال ہے، اللہ کو کسی وزیر مشیر کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم کائنات کے ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کے ساتھ خالق کا نسبی رشتہ نہیں ہوتا۔ اور حدیث قدسی میں ہے شتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، بنی آدم نے اولاد کے بیٹے نے مجھے گالیاں دی، اور کہتا ہے کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، حالانکہ انا الصمد، میں بے نیاز ہوں، لم الد ولم، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں جنا گیا ہوں، نہ میرا کوئی کف ہے، ہمسر ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر ہے، کوئی برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، فضول اور بے سند قسم کی باتیں کرتے ہو، یہ تمہارے خود تراشیدہ خیالات ہے۔ اور پھر ہمارے ماحول میں کہتا ہے کہ فلاں آدمی پونچے ہوئی سرکار ہے، پونچا ہوا سرکار ہے، جو بھی کہتے ہیں کہ وہ یہ مخلوق کچھ نہیں کرتا، نہ زندہ کچھ کر سکتا ہے، نہ مردہ کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اللہ پر یقین رکھو، یہ بے سند باتیں مت کرو۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ جو لوگ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر وہ کامیاب نہیں ہوں گے، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ نامراد ہوں گے، وہ مراد نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا،
دنیا کی فانی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ ہے، مختصر سی زندگی ہے، اور اس کے بعد ہم سب نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر ہمیں اور تمہیں سب کو جو ہے اس کی ثواب اور عذاب جو ہے وہ ملے گی۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو کفر کی وجہ سے عذاب ملے گی اور سخت عذاب دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے ہیں ان کو ثواب ملے گا۔ ایک جنت کا راستہ ہے، ایک دوزخ کا راستہ ہے۔ دراصل حضرت الاستاد کا قول ہے کہ یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں کافر بڑے مزے کرتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، عیش و عشرت ہے، حکومتیں بھی ہوتی ہے، تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا عیش و عشرت ہے، کرنے دے، کر لے، پھر انہوں نے ہمارے طرف ہی آنا ہے، اور پھر ان کو ان کے بدعمالیوں کا حساب کتاب دینا ہوگا، ان کو پھر سزا ملے گی، اور سخت قسم کی سزا ان کو ملے گی، کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دین اسلام پر عمل کیا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔